بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 29 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تعلیف شرطیات کو، جو کہ پہلی تنبیہ کی صورت مصنف نے بیان کی ہے۔ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اطراف قضیہ حملیہ ہمارے پاس 4 ممکنہ صورتیں ہیں، یا تو جو اس کے دونوں طرف ہیں، جو موضوع اور محمول ہے، دونوں کے دونوں مفرد ہوں گی، یا اس کے جو دونوں طرف ہیں موضوع اور محمول دونوں مرکب ناقص ہوں گی، یا موضوع جو ہے وہ مفرد ہوگا اور اس کا محمول مرکب ناقص ہوگا، یا اس کا جو موضوع ہے مرکب ناقص ہوگا البتہ جو اس کا محمول ہے وہ مفرد ہے۔ چوتھی صورت ہے وہ تیسری کا برعکس ہے، یعنی یا تو دونوں ایک جیسے ہوں گے مفرد اور مرکب ناقص ہونے کے اعتبار سے، یا دونوں مختلف ہوں گے، پہلا مفرد ہوگا یا دوسرا مفرد ہوگا، یا پہلا مرکب ناقص ہوگا یا دوسرا مرکب ناقص۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ میں 4 ممکنہ صورتیں آ جاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے قضیہ شرطیہ کا، تو فرماتے ہیں اس کے 2 اطراف ہوتے ہیں جس کو مقدم یا تالی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار فرماتے ہیں ہمارے سامنے قضیہ شرطیہ منفصلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی 3 یا 3 سے زیادہ اطراف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں الکلمۃ اما اسم و اما فعل و اما حرف، کہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے یا وہ حرف ہوتا ہے، یعنی تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، قضیے کی 2 اطراف نہیں بلکہ 3 اطراف ہیں۔ بعض اوقات ایسا قضیے کی 4 اطراف ہوتی ہیں، 5 اطراف ہوتی ہیں الی آخری، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی اطراف بھی ہو سکتی ہیں قضیہ شرطیہ کی۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں کہ ان کے اوپر ادات شرط کو جیسے یہاں پہ اما کو ہم نے داخل کیا، یہ صرف دیگر مثالوں میں او داخل کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر ادات شرط اذا یا کلما وغیرہ ہم داخل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو ادات شرط سے داخل ہونے کے بعد کی صورتحال ہے، لیکن اگر ادات شرط داخل ہونے سے پہلے کی بات کریں، فرماتے ہیں حقیقت میں یہ سارے کے سارے مستقل قضایا ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں گے اس مثال میں الکلمۃ اسم ایک قضیہ ہے، الکلمۃ فعل دوسرا قضیہ ہے، مستقل قضیہ ہے، مستقل خبر ہے، اس کا دوسری خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الکلمۃ حرف کلمہ حرف ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ 3 مستقل قسم کے قضایا ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس استقلال کو ختم کر دیا اور ادات شرط اس کے اوپر ڈال دی۔ ان ادات شرط نے کیا کر دیا، استقلال کو ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو قضیہ شرطیہ آتا ہے وہ حملیہ ہونے کے اعتبار سے، متصلہ ہونے کے اعتبار سے اور منفصلہ ہونے کے اعتبار سے کلی طور پر 9 طرح کی صورتیں رکھتا ہے۔ کون کون سی؟ یا تو اس کی دونوں طرفین حملیہ ہوں گی قضیہ شرطیہ کی، یا دونوں طرفین متصلہ ہوں گی، یا دونوں طرفین منفصلہ ہوں گی۔ چوتھی صورت یہ کہ مقدم حملیہ ہوگا لیکن اس کا جو تالی ہے وہ متصلہ ہوگی۔ 5ویں اس کا برعکس، یعنی کیا مطلب، یعنی جو مقدم ہے وہ متصلہ ہوگی، جو اس کی تالی ہے وہ قضیہ حملیہ ہوگا۔ اس طرح مطلب جو 6ٹھی صورت وہ کیا ہے، مقدم حملیہ ہوگا، جو اس کی تالی ہے وہ منفصلہ ہوگی۔ 7ویں اس کا برعکس ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی جو مقدم ہے وہ منفصلہ ہوگی، جو اس کی تالی ہے وہ حملیہ ہوگی۔ 8ویں قسم کیا ہے کہ مقدم جو ہے متصلہ ہوگی، جو اس کی تالی ہے وہ قضیہ منفصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو 9ویں قسم اس کا برعکس ہے، کیا مطلب، جو مقدم ہے وہ قضیہ منفصلہ ہوگا، جو تالی ہے وہ قضیہ متصلہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ حملیہ متصلہ منفصلہ ہونے کے اعتبار سے یہ 9 طرح کے ممکنہ صورتیں رکھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو تمام 9 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، یا تو یہ متصلہ ہوں گی یا یہ منفصلہ ہوں گی۔ اب 9 ضرب 2 کریں اگر ہم متصلہ منفصلہ ہونے کے اعتبار سے، تو ہمارے پاس کلی طور پر 18 صورتیں بن جائیں گی۔ 9 ضرب 2 18 صورتیں بن جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو 18 صورتیں ہیں، اگر ان کو موجبہ اور سالبہ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو 18 ضرب 2 ہمارے پاس 36 صورتیں بن جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ 36 صورتیں ہمارے پاس ہیں، ان میں سے تمام صورتیں یا کلی ہوں گی یا پھر جزئی ہوں گی۔ کلی اور جزئی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو 36 ضرب 2 ہمارے پاس کل 72 صورتیں بن جائیں گی۔ ان 72 صورتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ دوسری طرف سے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 36 صورتیں بنی تھی قضیہ متصلہ کی، 36 صورتیں ان میں سے قضیہ منفصلہ کی۔ فرماتے ہیں جو 36 صورتیں قضیہ متصلہ کی ہیں، یا وہ لزومیہ ہوں گی یا وہ اتفاقی ہوں گی۔ 36 ضرب 2 72 ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو قضیہ منفصلہ ہیں اس کی بھی جو 36 صورتیں ہیں اس کو اگر ضرب دیں انادیہ کے ساتھ اور اتفاقی کے ساتھ، ہمارے پاس 72 صورتیں آ جائیں گی۔ تو پاس 72 جمع 72 جمع 72 ہمارے پاس 3 طرح کی 72 صورتیں آ جائیں گی۔ ان تینوں کو اگر ملائیں تو ہمارے پاس کل 216 صورتیں بن جائیں گی قضیہ شرطیہ کی۔ اتنی زیادہ اقسام ہیں
کہ جن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، بعض اوقات مبتدی کو مشکل پیش آنے لگ جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اگرچہ ان تمام کو یہاں پہ بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا مقصد یہ اصلاً فوت ہو جائے اگر ہم ان تمام اقسام کو بیان کرنے لگ جائیں گے، البتہ ان تمام موارد میں سے ہم فقط اور فقط ان موارد کو اور ان مقامات کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے جو زیادہ اہم شمار ہوتے ہیں، اور ان تمام موارد میں سے مثلاً یہاں پر تقریباً 3 طرح کے موارد کو مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ پہلا مورد کیا ہے؟ ہمارے پہلا مورد یہ ہے کہ جہاں پر قضیہ متصلہ جو ہے وہ قضیہ حملیہ اور قضیہ متصلہ سے مل کر بنے، یعنی جو چونکہ اس کی طرفین ہوتی ہے مقدم اور تالی، جو اس کا مقدم ہوگا وہ قضیہ حملیہ ہوگا اور جو اس کی تالی ہوگی وہ قضیہ متصلہ ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے متصلہ میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں، اس کی مقدم ہوگی، اس کی تالی ہوگی۔ مثال جیسے ان کان العلم سببا للسعادت فان کان الانسان عالما کان سعیدا، اگر علم جو ہے موجب سعادت ہے اور انسان عالم ہو تو وہ سعادت مند ہوگا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو پورا قضیہ شرطیہ ہے اس کا جو مقدم ہے، مقدم کیا ہے؟ ان کان العلم سبب للسعادت، یہ اس کا مقدم ہے، یہ حقیقت میں قضیہ حملیہ، یعنی کیا مطلب؟ العلم سبب للسعادت، حقیقت میں یہ جملہ تھا، اس کو ہم نے اٹھا کیا کر دیا، اس قضیہ حملیہ کو ہم نے اس کا مقدم بنا دیا، اور جو اس کی تالی ہے فإن کان سے لے کے سعیدہ تک فرماتے ہیں خود قضیہ متصلہ کی، جس میں کیا ہے؟ کان الانسان عالما، یعنی کان الانسان عالما، یہ کیا ہے؟ اس کا مقدم ہے جو خود قضیہ حملیہ مستقل ہے۔ کانا سعیدہ، یہ کیا ہے؟ اس کی تالی ہے، یعنی یہ مقدم اور تالی مل کر کیا بن رہے ہیں؟ خود قضیہ متصلہ بن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو قضیہ شرطیہ ہے یہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کا جو مقدم ہے وہ قضیہ حملیہ ہے، جو اس کی تالی ہے وہ خود قضیہ متصلہ جس میں مقدم اور تالی پائے جاتے ہیں۔ ہو گیا پہلا مورد۔ دوسرا مورد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قضیہ متصلہ جو ہے وہ قضیہ حملیہ اور قضیہ منفصلہ سے مل کر بنے، یعنی اس کا جو مقدم ہوگا وہ قضیہ حملیہ ہوگا، جو اس کی تالی ہوگی وہ قضیہ منفصلہ ہوگا۔ پچھلی کا برعکس، پچھلے میں کیا تھا کہ وہاں پہ حملیہ اور متصلہ تھا، یہاں پہ حملیہ اور منفصلہ، بس اتنا سا فرق ہے۔ مثال جیسے اذا کان اللفظ مفردا فاما ان یکون اسما او فعلا او حرفا، مطلب لفظ جب مفرد ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا جو مقدم ہے وہ کیا ہے؟ اذا کان اللفظ مفردا، یہ اس کا مقدم ہے۔ یہ جو مقدم ہے حقیقت میں یہ خود کیا ہے؟ ایک قضیہ حملیہ، یعنی اللفظ مفرد، یعنی کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے، یعنی حقیقت میں مستقل خبر ہے، لیکن ہم نے اس قضیہ حملیہ کو، اس مستقل خبر کو کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو مقدم بنا دیا، اور جو اس کا تالی ہے فَإِمَّا أَن يَكُونَ اسْمًا أَوْ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا، جو اس کی تالی ہے وہ خود قضیہ منفصلہ جو 3 اجزاء پر مشتمل ہے، یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا، یعنی یہ فَإِمَّا سے لے کے حرفاً تک یہ پورے کا پورا قضیہ منفصلہ ہو جائے گا جو کہ اس کی تالی بن جائے گی۔ یہ ہوگا دوسرا مورد۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ قضیہ منفصلہ قضیہ حملیہ اور منفصلہ سے مل کر بن رہا ہو، یہ اوپر والے کا برعکس ہو جائے گا۔ اوپر والے کیا تھا؟ قضیہ متصلہ تھا، لیکن یہاں پر کیا؟ قضیہ منفصلہ، یعنی قضیہ منفصلہ حملیہ اور منفصلہ سے مل کر بن رہا ہے، جو اس کا مقدم ہے وہ قضیہ حملیہ ہے، جو اس کا تالی ہے وہ قضیہ منفصلہ۔ مثال جیسے اما ان تکون حیلولۃ الارض سببا للخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا، یعنی جب زمین جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے تو وہ چاند گرہن کا موجب بنتی ہے، یا جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اب آپ نے اس مثال میں غور کیا ہوگا کہ اس قضیے کا، یہ اتنا لمبا قضیہ ہے، البتہ اس قضیے کا جو مقدم ہے وہ خود قضیہ حملیہ، یعنی کیا مطلب؟ حیلولۃ الارض سبب لخسوف القمر، زمین کا حائل ہو جانا چاند گرہن کا موجب بنتا ہے، یعنی خود کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے۔ اس قضیہ حملیہ کو اٹھا کے ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو مقدم بنا دیا، اور جو اس کی تالی ہے اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا، فرماتے خود کیا ہے؟ قضیہ منفصلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں موارد جو ہم نے بیان کیے، پہلا، دوسرا اور تیسرا مورد، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں ہم جو قضیہ تشکیل دے رہے ہیں اس میں حملیہ کو ملا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں موارد قضیہ حملیہ کے ہیں، البتہ اسی طرز پر ہمارے سامنے شرطیہ کے بھی تینوں موارد آ جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو قضایا یہ مزید دقیق تر ہوتے ہیں، اگر آپ ان مثالوں کو بڑھاتے چلے جائیں، جس طرح ہم نے 216 مقامات بیان کیے، اگر ان مثالوں کو بیان کرتے چلے جائیں تو فرماتے ہیں یہ مثالیں مزید دقیق تر ہو جائیں گی اور ایک مبتدی کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اتصال اور انفصال کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جائے
تاکہ ان کے بسیط یا مرکب ہونے کو آسانی سے معلوم کیا جا سکے، یعنی ان قضایا میں ہمیں دقت کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا قضیہ کس قسم کے ساتھ مربوط ہے۔ الاول تعلیف الشرطیات، پہلی تنبیہ تعلیفات شرطیات کے اعتبار سے۔ ان الشرطیۃ تتألف من طرفین ہما قویتان بالاصل، فرماتے جو قضیہ شرطیہ حقیقت میں دو طرفان سے مل کر بنتا ہے، کہ جو حقیقت میں دو قضیے ہوتے ہیں، یعنی خارج میں دو قضیے ہوتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں ان کے اوپر ادات شرط داخل کر کے کیا کرتے ہیں اس کو آپ ایک مستقل قضیے کی صورت میں بنا دیتے ہیں۔ والمنفصلۃ بالخصوص قد تتألف من ثلاثۃ اطراف فاکثر، جہاں تک تعلق قضیہ منفصلہ کا بطور خاص، فرماتے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی بات نہیں کر رہے، متصلہ میں دو اطراف ہوتی ہیں، ایک اس کے مقدم اور ایک اس کا تالی، لیکن جو قضیہ منفصلہ بطور خاص، فرماتے ہیں کہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے یا 3 اجزاء ہوتے ہیں، 4 اجزاء، 5 اجزاء، 6 اجزاء، اس سے زیادہ اجزاء بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فالطرفان او الاطراف التي هي قضايا بالاصل قد تكون من الحملیات او من المتصلات او من المنفصلات او من المختلفات، تو مطلب کہ قضیہ منفصلہ کی دونوں اطراف یا دو سے زیادہ اطراف جو کہ حقیقت میں مستقل قضایا شمار، جیسے ہم نے مثال سے واضح کیا کہ سارے اپنی اپنی جگہ پر مستقل قضایا شمار ہوتے ہیں، ایک قضیے کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مطلب وہ سارے کے سارے جو قضایا اپنی جگہ پر مستقل ہوتے ہیں، اور میں ہمارے پاس چند صورتیں متصور ہیں، یا تو وہ سارے کے سارے قضایا حملیہ ہوں، یا وہ سارے کے سارے قضایا متصلہ ہوں، یا وہ مقدم اور تالی سارے کے سارے منفصلہ ہوں، یا وہ مختلف ہو، یعنی کیا مطلب پہلا حملی ہو دوسرا متصل ہو، پہلا حملی ہو دوسرا منفصل ہو، پہلا متصل ہو دوسرا منفصل الی آخری، جو ہم نے مختلف قسموں کی وضاحت آپ کے سامنے کی۔ بے ان تتألف المتصلۃ مثلا من حملیۃ و متصلہ، بطور مثال ایک مورد پیش کریں جیسے کہ قضیہ متصلہ تشکیل پا رہا ہو حملیہ اور متصلۃ، مت و ترتقی اقسام تعلیف شرطیات الی وجوہ کثیرۃ لا فائدۃ فی احصائها، مت اگر آپ ان تمام صورتوں کو ملائیں اور ان کو ضرب و تقسیم کریں آپ قضیہ شرطیہ کی تمام تقسیمات کے ساتھ، تو فرماتے ہیں ہمارے سامنے بہت زیادہ تقسیمات آ جائیں گی کہ جن کو شمار کرنے میں اور جن کو بیان کرنے کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا کہ ہمارے پاس تقریباً 216 تقسیمات آ جاتی ہیں، 216 قسمیں آ جاتی ہیں، مطلب ان 216 تقسیمات کو یہاں پہ اصلا بیان کرنے کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ وعلی الطالب ان یلاحظ ذلک بنفسہ، یہ خود اس مبتدی کی اس طالب علم کی اور علم منطق کی کتاب پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بذات خود اس کو ملاحظہ کرے، ولا یغفل عنہ، اس سے غافل نہ رہے۔ فقد ترد علیہ شرطیۃ مؤلفۃ من متصلۃ و منفصلہ، فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسا قضیہ شرطیہ آ جائے گا جو کہ خود متصلہ اور منفصلہ سے مل کر بن رہا ہوگا، یعنی دو قضایا ہوں گے کہ جن کو الگ الگ طور پہ کیا کر رہے ہوں گے ملا کے ایک قضیہ بنا رہے ہوں گے۔ فیظن انہا اکثر من قضیۃ، حقیقت میں آپ فرماتے ایک ہی قضیہ ہوگا، لیکن بعض اوقات جو مبتدی ہے جو متوسط ہے وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ یہ ایک سے زیادہ قضایا کی صورت میں موجود ہے۔ مصنف فرماتے ہیں تمام موارد کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وللتوضیح نذکر بعض الوجوہ و امثلۃ، فرماتے ہیں ہم بعض صورتوں کو اور ان کی مثالوں کو آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ مثلا قد تتألف المتصلۃ من حملیۃ و متصلہ، فرماتے ہیں جو قضیہ متصلہ ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ حملیہ اور متصلہ سے مل کر بنتا ہے، جیسے ان کان العلم سببا للسعادۃ فان کان الانسان عالما کان سعیدا، اگر علم جو ہے وہ سعادت کا سبب بنتا ہے تو انسان جو ہے وہ اگر وہ عالم ہوا تو وہ سعادت مند ہوگا، مطلب یہاں پہ فإن المقدمہ فی هذه القضیۃ حملیۃ العلم سببا للسعادۃ، خود کہتا ہے قضیہ حملیہ تھا جس کو ہم نے مقدم بنا دیا، و تالی متصلہ، اور جس کی تالی ہے فإن کان سے لے کے کان سعیدہ تک، یہ ساری کی ساری کے قضیہ متصلہ شمار ہو گیا، ہم نے قضیہ متصلہ کو اٹھا کے تالی بنا دیا، اور جو قضیہ حملیہ تھا اس کو ہم نے اس کا مقدم بنا دیا، جو کہ پہلا مورد۔ وقد تتألف المتصلۃ من حملیۃ و منفصلہ، کبھی کبھار ایسا آتا ہے جو قضیہ متصلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ایک قضیہ حملیہ اور قضیہ منفصلہ سے مل کر بنتا ہے، یعنی اس کا مقدم ہوتا ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، اس کی تالی ہوتی ہے وہ قضیہ منفصلہ ہوتا ہے، جیسے اذا کان اللفظ مفردا فاما ان یکون اسما او فعلا او حرفا، لفظ جو اگر مفرد ہوا یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا، فالمقدم حملیہ، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو اس قضیے کا مقدم ہے اللفظ مفرد، یہ خود قضیہ حملیہ تھا جس کو اٹھا کے ہم نے اس کا مقدم بنا دیا، والتالی منفصلۃ ذات ثلاثۃ اطراف، جو اس کی تالی ہے وہ قضیہ منفصلہ کہ جس کی 3 افراد ہیں، یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا، یعنی ہم نے کیا کیا قضیہ منفصلہ کو اٹھایا اور اس کی تالی ہم نے
اس کو قرار دے دیا۔ یہ ہو گیا دوسرا مورد۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ وقت تتعلف المنفصلۃ من حملیۃ و متصلہ، جو قضیہ منفصلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ قضیہ حملیہ اور قضیہ متصلہ سے مل کر بنتا ہے، جیسے اما ان لا تکون حیلولۃ الارض سببا لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا۔ فرماتے یا تو ایسا ہوگا کہ زمین جو حائل ہو رہی ہوگی وہ چاند گرہن کا موجب بنے گی، یا جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے گی تو وہ چاند کے گرہن کا موجب بن جائے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو حیلولۃ الارض سبب لخسوف القمر، یہ خود یہ قضیہ حملیہ ہے جس کو ہم اس کا مقدم بنا رہے ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اذا حالت الارض بین القمر والشمس سے لے کر منخسفہ، یہ سارے کا سارا قضیہ یہ قضیہ متصلہ ہے جس کو ہم تعلیق قرار دے رہے ہیں۔ وَهَكَذَا تَتَأَلَّفُ الْمُتَّصِلَةُ أَوِ الْمُنْفَصِلَةُ مِنْ مُتَّصِلَيْنِ أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ أَوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ، مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو قضیہ ہمارے سامنے متصلہ ہے منفصلہ ہے، یا وہ دو قضایا متصلہ یا دو قضایا منفصلہ یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مل کر بنتا ہے۔ وَيَطُولُ ذِكْرُ أَمْثِلَتِهَا، فرماتے ہیں ان کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ جس کو یہاں پہ بیان کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو بات ہوگی قضایا حملیہ کی۔ ثم ان الشرطیۃ التي تكون طرفا في شرطیۃ ايضا تعلیفها یکون من الحملیات او الشرطیات او المختلفات۔ فرماتے ہیں کہ جو قضایا شرطیہ، تو بات حملیہ کی ہوئی لیکن جاتا تعلق قضایا شرطیہ کا، مطلب اس کے جو اطراف ہے وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اطراف یا حملیہ ہوں گی یا اس کے اطراف شرطیہ ہوں گی یا اس کے اطراف مختلف ہوں گی، پہلی حملی دوسری شرطی ہوگی، یا پہلی متصل ہے دوسری منفصل ہے، پہلی حملی دوسری متصل ہے، پہلی حملی دوسری منفصل ہے، وہاکذا۔ فرماتے اتنی مثالیں بناتے چلے جائیں، آپ کے سامنے 216 قسم کی صورتیں آ جائیں گی۔ فتنبہ لذالک، متوجہ آپ نے رہنا ہے، سمجھنا آپ نے ہے، غور آپ نے کرنا ہے۔ فارمولہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قاعدہ کلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر بھی اس طرح قضاء آ جائیں آپ نے ان کو اتصال و انفصال کے اعتبار سے پرکھنا ہے۔ اگر تو ان میں اتصال ہوگا تو وہ ایک ہی قضیہ ہوگا، اگر ان میں انفصال ہوگا تو وہ مختلف قضاء کو آپس میں جوڑ کر کیا کیا جائے گا، ان کو جوڑا جائے۔ آپ نے خارج میں دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان نسبت جو پائی جاتی ہے خارج میں، آیا ان میں اتصال ہے، ان میں ملازمہ پایا جاتا ہے؟ اگر تو ملازمہ ہوگا تو وہ ایک قضیہ ہوگا، اگر ملازمہ موجود نہیں ہوگا تو وہ ایک سے زیادہ قضایا شمار ہوں گے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، مصنف قضیہ حملیہ کے اطراف کی 4 ممکنہ صورتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد قضیہ شرطیہ کی ممکنہ صورتیں بیان کرتے ہیں، تو اس کی تمام اقسام کو ملا کر تقریباً 216 صورتیں بن جاتی ہیں۔ یہ صورتیں اگرچہ مفید فائدہ نہیں ہے سب کو بیان کرنا، لیکن ان میں سے مصنف 3 اہم موارد کو بیان کرتے ہیں۔ ان 3 موارد کا تعلق قضیہ حملیہ سے ہے اور قضیہ شرط کے موارد بھی اسی طرز پر ہی آ جائیں گے۔ مصنف بنیادی طور پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں قضیہ مختلف اعتبارات سے مشکل اور مشکل تر ہوتا جاتا ہے، لہٰذا یہ مبتدی کی ذمہ داری ہے کہ دقت کی جائے اور اتصال و انفصال سے معلوم کیا جائے کہ یہ حقیقت میں ایک قضیہ ہے یا ایک سے زیادہ قضاء شمار ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔